بس جب میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم ہولی تھرسڈے کی پاک جمعرات کی عبادت میں سب حاضر ہوئے ہیں، اور اس عبادت میں ہم دو اہم اور دو بڑے پیغام جو یسوع مسیح نے ہمیں دیے وہ کریں۔ پہلا حکم جو اس نے دیا وہ تھا ایک دوسرے کو پیار کرو، اور دوسرا یہ تھا کہ میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا ہے کہ میں استاد ہو کر تمہارے پاؤں دھوتا ہوں، اسی طرح تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ بہت سارے لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ مسیحیت میں کوئی چیز فرض نہیں ہے، جیسا دل چاہے ویسا کرتے جاؤ۔ نہیں، ایسی باتیں بھی ہیں جو فرض ہیں، جو ہمیں کرنی ہیں۔ اس کے بغیر ہم مسیحی نہیں بن سکتے، اس کے بغیر ہم یسوع کے پیروکار نہیں بن سکتے۔ تو پہلی بات جو ہمارے سامنے آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پیار کریں، کیونکہ یسوع مسیح نے ہماری شناخت، ہماری پہچان کسی رتبے سے نہیں کروائی، کسی دولت کے انبار سے نہیں کروائی، کسی بڑے تعلیمی عہدے سے نہیں کروائی، کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھنے سے نہیں کروائی، کسی اچھے قبیلے سے تعلق رکھنے سے نہیں کروائی، بلکہ اس نے ہمارے سامنے پہچان کا معیار، پہچان کا پیمانہ جو ہمارے سامنے رکھا ہے وہ رکھا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے پیار کرو۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے پیار کرو۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یسوع مسیح صرف الفاظ ہی سے نہیں فرماتے، صرف ظاہری ہی نہیں کہتے، بلکہ وہ اس پر عمل کر کے ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پیار کیسے کر سکتے ہیں، ہم دوسرے کو اپنے گلے سے کیسے لگا سکتے ہیں، کسی دوسرے کو اپنا کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ اس نے اپنی زندگی میں ہم سب سے کر کے دکھایا۔ دیکھو، خداوند ہم سب سے پیار کرتا ہے، خداوند اپنے سارے شاگردوں سے پیار کرتا رہا، لیکن ہم نے دیکھا، کلام میں پڑھا ہے کہ جو اس کے بڑے چہیتے تھے نا، وہ بھی دکھ کے وقت اسے چھوڑ گئے۔ پترس اسے چھوڑ گیا، اس کا انکار کر گیا، کئی شاگرد اسے چھوڑ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انہیں پیار کرتا رہا، ان کو پیار کرتا رہا۔ آج ہم ایک اور بات سیکھیں گے کہ مسیح یسوع کس طرح، کون سے طریقے تھے جس سے ثابت ہو کہ یسوع دنیا سے پیار کرتا ہے۔ جب 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، جب 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا گیا تو ہجوم کو دیکھ کر یسوع نے کیا کہا اپنے شاگردوں کو؟ اسے ہجوم کو دیکھ کر ترس آیا
کیوں ترس آیا؟ کیونکہ وہ مسلسل اس کے ساتھ تھے اور بھوکے ہو گئے۔ ایک ٹائم تو بندہ، ایک دن تو بندہ گزار سکتا ہے یا چند گھنٹے گزار سکتا ہے، لیکن مسلسل اگر وہ وہاں یسوع کے ساتھ تھے تو اس کو ان پر ترس آیا اور اس نے کہا ان کو کھانا دو۔ اس نے اپنے ترس کے ذریعے، اپنے پیار کے ذریعے، اپنی ہمدردی کے ذریعے، اپنے رحم کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ یہ بھوکے ہیں اور اس نے انہیں روٹی کھلائی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور بڑا واقعہ آتا ہے کہ ایک نابینا بکاری جسے سارے لوگ نظر انداز کر رہے تھے، کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، تو یسوع نے اس کی طرف نگاہ دوڑائی۔ یسوع خود اس کے پاس کھڑا ہوا، یسوع خود اس کے پاس کھڑا ہوا اور اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا میں دیکھنے لگوں، میں دیکھنے لگوں۔ یسوع نے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور اسے شفا بخشی اور اس کی بینائی کو بحال کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جسے لوگ یسوع کے پاس لائے اور کہا یہ عورت عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے زنا کرتی ہوئی، اور دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق، سماج کے دستور کے مطابق اس کی سزا ہے اسے پتھر مار مار کر سنسار کیا جائے اور اسے مار دیا جائے۔ لیکن یسوع محبت کے ساتھ ایک گناہگار انسان کو دیکھتا ہے اور وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، کسی کو مرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے جھک کر زمین پر جھکا، تھوڑی دیر ٹھہرا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا اگر تم میں کوئی بے گناہ ہے تو پہلا پتھر اسے مارے۔ جو کوئی بے گناہ ہے وہ پہلا پتھر مارے۔ تو ہر ایک کے سامنے اس کے پاپوں کا حساب اس کی آنکھوں کے سامنے گزر گیا، ہر ایک کا، آپ کا بھی، آپ کے گناہوں کا جتنا منظر ہے وہ گزر جائے گا۔ اگر آج آپ سے بھی کہا جائے کہ اگر کوئی پاپی نہیں تو وہ پہلا پتھر مارے، تو میرے خیال میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا جی میں بے گناہ ہوں۔ کسی نے کوئی نہ کوئی گناہ یا پاپ کیا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو پاک اور راست باز سمجھے۔ اسی طرح یسوع نے بھی ان سے پوچھا جو تم میں کوئی بے گناہ ہے وہ اس کو پتھر مارے۔ جب یسوع پھر زمین سے اٹھا، دھیان دیا اور اس عورت سے پوچھا کسی نے تجھ پر کوئی الزام نہیں لگایا؟ اس نے کہا نہیں، سب چلے گئے۔ تو یسوع نے کہا میں بھی تجھ پر کوئی الزام نہیں لگاتا، لیکن ایک بات آگے تجھے بتاتا ہوں۔ وہ کون سی؟ آگے سے گناہ نہ کر۔ یہ ہے پیار ہمارے خداوند کا۔ ایک عورت ایسی جو زمانے میں بدنام تھی، ہر کوئی بری نظر سے اسے دیکھتا تھا، وہ طوائف تھی، وہ زانی تھی، وہ دھتکاری ہوئی تھی۔ لیکن جب شمعون کے گھر میں شمعون نے یسوع کی دعوت کی تو وہ عورت بھی وہاں پہنچ گئی اور جاتے ہی یسوع کے پاؤں پر گر کر رونا شروع کر دیا۔ نیر اس کے بہنے شروع ہو گئے، اتنا پانی آنکھوں سے نکلا، اتنا پانی آنکھوں سے نکلا کہ یسوع کے پاؤں گرے، یسوع کے پاؤں۔ اور یسوع نے
اس کی طرف دیکھا کہ اتنا دکھی اور اتنی پریشان ہے، لیکن شمعون نے اپنے جی میں کہا اگر یہ شخص نبی ہوتا، اگر یہ شخص نبی ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ یہ عورت بدچلن ہے۔ اس کے اندر ایک ڈاؤٹ سا آیا، ایک شک سا آیا، یسوع کے نبی ہونے پر شک آ گیا۔ لیکن نبی نے کیا کیا؟ اس کے اندر شک چل رہا ہے، اس کے اندر شک چل رہا ہے کہ اس عورت کو نہیں پہچان سکا، لیکن یسوع تو پہچان گیا۔ اس عورت کے ساتھ ساتھ شمعون کو بھی پہچان گیا۔ شمعون سے اس نے کہا شمعون، جو تیرے اندر چل رہا ہے، جو تیرے ذہن میں چل رہا ہے، وہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ کیا زیادہ پیار کون کرتا ہے؟ جو زیادہ گناہگار ہے یا جو تھوڑا گناہگار ہے؟ اس کے زیادہ گناہ تھے، اس کے زیادہ پاپ تھے، اس کی زیادہ برائیاں تھیں، اور اس نے آ کر میرے پاؤں کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا ہے، آنسوؤں سے بھگو دیا ہے۔ لیکن میں تیرے گھر میں آیا، لیکن تو نے میرے پاؤں بھی نہ، لیکن تو نے مجھے میرے پاؤں بھی نہ دھوئے۔ یہ تھا یسوع کا پیار۔ یسوع کس طرح اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور یسوع کی بہت بڑی مثال اور اس کا نمونہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح پیار کرتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کیسے پیار کریں؟ پیار کرنے کو تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں، اس سے بھی پیار کرتا ہوں، لیکن پیار کرنے کے اظہار بھی ہوتے ہیں۔ وہ اظہار کیا ہے؟ کوڑی لوگ جن کو گھر والے چھوڑ گئے، برادری والے چھوڑ گئے، بہن بھائی چھوڑ گئے، رشتہ دار چھوڑ گئے، یہاں تک کہ مذہبی لوگ چھوڑ گئے، ہیکل کے لوگ چھوڑ گئے، اور انہیں اپنے گھر، اس گھر سے نکال کر جھونپڑوں میں رکھ دیا، جھونپڑوں میں رکھ دیا۔ یہ لوگ کیسے تھے؟ جن کو کوئی چھونا پسند نہیں کرتا تھا، جن کو کوئی چھونا پسند نہیں کرتا تھا، ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا تھا، ان کے بازاروں میں آنا پسند نہیں کرتا تھا، ان کے جھونپڑوں میں جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب کوڑیوں نے سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو دور ہی کھڑے ہو کر کیا کہا؟ اے داؤد کے بیٹے ہم پر رحم کر، اے داؤد کے بیٹے ہم پر رحم کر۔ وہ یہ بھی پکارتے رہے کہ ہم ناپاک ہیں، تیرے قریب نہیں آ سکتے کیونکہ تم پاک ہو اور ہم ناپاک ہیں۔ لیکن یسوع نے ناپاکوں کو چھوا، انہیں ہاتھ لگایا، ان کے قریب گیا، اس نے معاشرتی اور مذہبی جتنے بھی فاصلے تھے سب کو دور کیا۔ یہ ہے یسوع مسیح کا پیار جو اس نے دکھایا کہ وہ کس کس لوگوں سے پیار کرتا ہے، کیسے کیسے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ آج اس نے ایک اور بڑا نمونہ دے دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ انجیل مقدس میں آج ہم نے جو پڑھا ہے کہ میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے، کیونکہ اصل میں پاؤں دھونے کا کام کمیوں کا تھا۔ کن کا تھا؟ کمیوں کا، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا کام تھا پاؤں دھونا۔ جب گھروں میں آتے تھے مالک تو کمی نوکر جو ہے وہ جا کر ان کے پاؤں دھوتا تھا تاکہ مالک آئے ان کے پاؤں دھوتے اور پھر وہ گھر میں داخل ہوتے تھے۔ لیکن یہاں یسوع مسیح نے کیا کیا کہ مالک ہو کر، خداوند ہو کر، آقا ہو کر
पाँव धोए। एक बड़ा नमूना दिया, एक बड़ा नमूना दिया। अभी थोड़ी देर पहले जब हम रस्म शुरू करने लगे थे तो हमारे एक भाई ने कहा नहीं, छोटों से शुरू करते हैं, ऐसे ही था ना, छोटों से शुरू करते हैं कि ताकि बड़े जो हैं वो छोटे के पाँव ना धोएं। आज ये बात भी समझ लें कि यीशु की नजर में रेस्टोर करना, बहाल करना, यही सबसे बड़ा काम था। यीशु ने उनका दर्जा बुलंद किया, यीशु ने उनको इज्जत बख्शी और इज्जत के साथ साथ एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया और ये हुक्म फर्ज समझकर उसको दिया कि तुम पर फर्ज है, ये इख्तियारी नहीं है। दिल चाहे तो कर लो, दिल चाहे तो ना करो, लेकिन उसने कहा ये तुम सब पर फर्ज है कि तुम एक दूसरे के पांव धोया करो। क्यों पांव धोया करो? ताकि तुम एक दूसरे को भाई समझो, तुम में मसावियत आए, तुम बराबर बनो और तुम्हें पता चले। क्योंकि दुनिया क्या करती है? दुनिया चढ़ती है ऊपर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन खुदावंद हमें नीचे लाता है कि तुम्हारी इज्जत इसमें नहीं कि तुम ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठो, ऊंचे ऊंचे रुतबों पर बैठो, ये नहीं, बल्कि तुम्हारी इज्जत इसमें है कि तुम छोटों से प्यार करो, छोटों से प्यार करो। और ये प्यार का नमूना उसने हमारे साथ बांटा है अपने शागिर्दों के पांव धोकर, अपने शागिर्दों के पांव धोकर। आज हम ये सबक अपने ख़ानदान में भी लेकर जाएं। हम भी अपने जो बड़े हैं वो छोटों के पांव, इसलिए छोटों के पांव से मुराद है कि छोटों की इज्जत करना। हम देखें कि हम बड़े होकर छोटों की कितनी इज्जत करते हैं, छोटों का कितना एहतराम करते हैं, छोटों को कितना अपने गले से लगाते हैं। अगर नहीं तो हम फिर कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे, हम यीशु के हुक्म के मुताबिक नहीं चल रहे, और जो उसने हम पर फर्ज किया है हम उससे कोसों दूर हैं। आज इस मौका पर आज हम अपने आप से वादा करें, अपने आप से वादा करें कि हम किस तरह एक दूसरे को प्यार करेंगे, किस तरह एक दूसरे को प्यार करेंगे। और एक बात, अगर कोई आदमी एक गलती करे, सुनो, अगर कोई आदमी एक गलती करे, उसकी एक गलती की वजह से उसे हमेशा के लिए तर्क नहीं करो, हमेशा के लिए तर्क नहीं करो। क्यों? क्योंकि हमारा खुदावंद हमें चांस देता है, दूसरा चांस देता है। कैसे? जिस तरह उस औरत को चांस दिया जो ज़ना में पकड़ी गई, उसको चांस दिया कि फिर गुनाह ना करना, अब मैं तुझे बहाल करता हूं, इसके बाद तू ना करना। इसी तरह वो औरत जो शमऊन के घर में बैठी थी, उसको चांस दिया कि ठीक है तू बदकार है, लेकिन इसके बाद तू गुनाह ना करना। चांस देता है खुदा। तो आए हम भी एक दूसरे से सबक सीखें, खुदा के कलाम से सबक सीखें कि हम कहाँ तक एक दूसरे को मुआफ़ करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो खुदा मुझे और आप सबको आज का ये दिन, जिस दिन हम यीशु मसीह के एक नए हुक्म को अपने सीने से बांधने के लिए आए हैं, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, एक दूसरे से प्यार करो जिस तरह मैंने तुमसे प्यार किया। आए हम भी अपने उन छोटे बहन भाइयों से, अपने उन लोगों से जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं, जिनसे नफ़रत करते हैं, वो कोई भी वजह हो सकती है, हम उनसे नफ़रत करते हैं, उनको प्यार करें ताकि खुदा का कलाम पूरा हो, खुदा की बात पूरी हो और उसका हुक्म और नमूना हमारी ज़िंदगी से अब ज़ाहिर हो। क्योंकि हम सब मसीही बैठे हुए हैं, हम दूसरा मसीही बैठे हुए हैं। पहला मसीह वो है और दूसरे मसीह हम हैं, और हमारी ज़िंदगियों से ये साबित होना चाहिए
کہ ہم ایک دوسرے کو کیسے پیار کرتے ہیں، کیسے معاف کرتے ہیں اور کیسے دل سے لگاتے ہیں۔ اگر ہم اچھے مسیحی ہیں تو ساری باتیں بھول کر، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، سب باتیں بھول کر اس آنے والی عید میں خود بھی ریزریکٹڈ ہوں، خود بھی جی اٹھیں اور دوسرے کو بھی بحال کر کے زندہ رہنے کا موقع دیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔